مولانا غفور حیدری صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ 10 جون کو مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کو لکی مربت جاتے ہوئے 15 سے 20 افراد نے اغوا کرنے کی کوشش کی. یہ کیا معاملہ ہے, اس کی صورتحال ڈیٹیل؟ بالکل, آپ دیکھیں کہ ہم نے ہمیشہ پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی اور باقی فورمز پہ بھی یہ آواز اٹھائی ہے کہ خیبر پختونخوا اور خاص کر بلوچستان کے حالات جو ہیں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے. وہاں پہ خیبر پختونخوا میں تو اب پچھلے سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل پولیس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور دوسری طرف جہاں پہ فاٹا کے علاقے ہیں وہاں پہ جو ہے آپریشن کے نام پہ جو لوگ انٹرنلی ڈسپلیس ہو گئے ان کی بھی مسائل بہت زیادہ ہیں, اور وہ علاقے جو ہیں اب رہ گئے ہیں, کوئی وہاں کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ خود بھی نہیں جا سکتے. حالات بہت ہی گمبھیر صورتحال ہے. تو ہم نے ہمیشہ حکومت کو یہ استدعا کی ہے کہ ریٹ قائم ہونی چاہیے جب آپ کے اپنے فورسز وہاں پہ محفوظ نہیں ہیں اور ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں. باقاعدہ 1-2 واقعات نہیں, تسلسل کے ساتھ پولیس چوکیوں پہ بھی حملے ہوئے, پولیس پہ خود ہوئے ہیں, کتنی جانیں شہید ہو گئی ہیں وہاں پہ. یہ معاملات کب تک چلے گئے؟ کون ہے جو یہ ان کا محافظ بنے گا جب محافظوں پہ ہی حملے ہوں؟ تو ابھی تک کوئی خاص سنوائی نہیں ہوئی, اور اب حالات یہاں تک آ گئے ہیں کہ باقاعدہ جو نیشنل اسمبلی کے امیدوار تھے پچھلے الیکشن میں, اسجد محمود جا رہے تھے ایک جنازے پہ اور ان کو روکا گیا, اور 10-20 نہیں بلکہ 40-45 تک کے بندے تھے اور انہوں نے ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی, اور اس میں ان کے گارڈز بھی زخمی ہوئے ان کے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گی کہ ان کے گارڈز نے جس طرح بہادری کا مظاہرہ کیا, زخم تو سہ لیے لیکن اسجد محمود کو ان کے حوالے نہیں کیا. اللہ نے بہت کرم کیا کہ بحفاظت وہ اپنے گھر واپس لوٹے ہیں. لیکن یہ چیزیں جو ہیں آج بھی فلور پہ ہم اٹھائے, پہلے بھی اٹھایا تھا, اب یہ چیزیں ہیں کہ یہ ہمارے گھروں تک آ گئی ہیں. ہم عوام کے لیے تو آواز اٹھا رہے ہیں, اب ہم پہ پہلے بھی ڈائریکٹ حملے ہوئے اور اب پرسنل اٹیکس شروع ہو گئے. تو حکومت کو بہت ہی زیادہ اس حساس معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے, جو کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ نہ صوبائی حکومت لے رہی ہے سنجیدگی اور نہ یہاں پہ وفاق لے رہی ہے. تو یہ بہت قابل مذمت ہے.